الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائمان ابدا اللہ حبیبک من زانت بہ الرسل وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یعنی یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہوتے۔ آیا کریمہ کا جو یہ ابتدائی حصہ ہے اس سے منسلک آیات کریمہ میں قرآن کریم کا نازل فرمایا جانا، اس کی برکات کا اور اس کی پیروی کا اختیار کرنا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں جو میں نے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کیونکہ متصل ایک بیان چل رہا ہے تو اس لیے کئی دفعہ کسی موضوع پر بات طویل ہو جاتی ہے تو وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آیات کریمہ میں وقفہ یا کسی آیا کریمہ کا ایک حصہ پہلے بیان میں یا کسی آیا کریمہ کا دوسرا حصہ دوسرے بیان میں آ جاتا ہے، لیکن جب اسے ترتیب میں ریکارڈنگ میں یا تحریر میں کہیں دیا جاتا ہے تو وہ پھر مکمل حصہ اس میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جب یہ آیا کریمہ میں نے جو آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا ہے، راہ ہدایت ہے اور اصول راہ ہے اقوام عالم میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جہاں واقعات سابقہ امتوں کے آتے ہیں، انبیاء اور رسول کا مبعوث فرمایا جانا، کلام ذاتی کا پوری کتابی شکل میں یا صحیفے کی شکل میں چند احکامات کی شکل میں عطا فرمانا، لیکن وہ سارے حصے مخصوص وقت اور مخصوص علاقے مخصوص قوم کے حوالے سے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام اولاد آدم کے لیے ہے، اور آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک ہر پیدا ہونے والے انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے۔ اور اسی طرح کلام ذاتی جو ہے اس کا وقت بھی محدود نہیں ہے، یہ بھی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے ہے، اور کل اولاد آدم کو دعوت حق ارشاد فرماتے۔ تو جب شان نزول آیات کریمہ کا ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار اعتراضات کفار و مشرکین کے ملتے ہیں، جو ضد اور عناد پر مبنی ہوتے ہیں، جو شیطنت پر مبنی ہوتے ہیں، اور مقصد صرف حق کے مقابل کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف پہلوؤں سے جواب ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اب جب یہاں قرآن کریم کے نزول کا ارشاد فرمایا گیا ہے تو تورات و انجیل کے ماننے والوں کے حوالے سے بھی کہ وہ ایسا اعتراض چونکہ خطۂ عرب میں باقاعدہ تعلیم و تعلم ان دو کتب کے حوالے سے نہیں ملتا، اور جو ان دو کتب کے علماء تھے دانستاً وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مخلوق تک پہنچے، بے شمار انحراف کیے گئے، بے شمار حصوں میں اضافے کیے گئے، اور جب عامت الناس حق سے ناواقف ہوتی ہے تو پھر جو وہ چاہیں جیسا وہ چاہیں وہ توڑ مروڑ کر مخلوق کو بتاتے رہتے تھے۔ تو باقاعدہ نظام جاننے کا نہیں تھا۔ تو قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر و مشرک کے اعتراض کے جواب میں ہے، یا نعوذ باللہ کلام ذاتی کا نزول کسی کے اعتراض کے جواب میں ہے۔ یہ ایک مربوط نظام ہے، اول و آخر، ابتدا و انتہا، جو اللہ کریم نے اس کے مقرر فرمائی ہے۔ ہر شے ایک زینہ بزینہ ہے اور ایک تسلسل سے ہے، اور ہر شے اپنے مقام پر ہے۔
وگرنہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کا وہ پھل جو منع فرمایا گیا نہ کھاتے تو مخلوق جنت میں ہی ہوتی. لیکن اس آیہ کریمہ کا کیا جواب دے گا کوئی کہ جہاں اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے ارشاد فرمایا اور انہوں نے عرض کی کہ بارہلا وہاں پہلے جو جنات فساد کرتے ہیں یہ تو اس سے زیادہ فساد کرتے، تو کیا جنات جنت میں رہتے تھے؟ اسی طرح جو اعتراضات وہ کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے اعتراضات کا یہ جواب ہے، لیکن ایسا جامع جواب ہے کہ ہر پہلو سے مکمل ہے، چاہے وہ کسی کا اعتراض ہو اور چاہے وہ کسی کے لیے رہنمائی ہو. لیکن اللہ کریم کا احسان ہے اس نے ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا اور مجھ جیسے خطا کاروں کو یہ شرف بخشا کہ ایک امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے کا حیثیت نصیب ہو. اللہ کریم اس تعلق میں وہ برکت عطا فرمائے کہ اس تعلق کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے اس عالم فانی سے بندہ برزخ کو منتقل ہو سکے. تو جہاں تک ان کے اعتراضات کی بات ہے تو یہ نہ کہو ہمیں معلوم نہیں تھا، اگر ہم پر بھی اللہ کا کلام نازل ہوتا تو ہم بھی اس پر عمل کرتے. یہ وہی بہودی بات ہے جو قرآن کریم اس حالت کو، ان کی اس حالت کو روز محشر کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں وہ حقائق دیکھیں گے اور اپنے اعمال پر جو گرفت آ رہی ہے اور جو سختیاں نظر آ رہی ہیں حساب کتاب کے دوران وہ دیکھیں گے اور کہیں گے بارہلا کوئی سبب ہو سکتا ہے کہ ہم واپس پلٹ جائیں، ہم تیری عبادت کریں، تیرے شکر گزار بندے ہوں، جو زیادتیاں اور غلطیاں ہم نے کی ہیں اسے ہم دوبارہ نہ دہرائیں. تو اس حوالے سے بھی قرآن کریم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہیں اگر لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر ویسے ہی کریں. اب یہاں جب جو کچھ ہے، جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کا مقصد سمجھنا ہے نہیں، ان کا مقصد جاننا ہے نہیں، وہ محض اعتراض کر رہے ہیں. اور جہاں اعتراض کر رہے ہیں وہ اتنی نازک جگہ ہے کہ وہاں پر اللہ کریم نے مومنین کو مخاطب فرمایا. کنہیں مخاطب فرمایا؟ جو مانتے ہیں. کنہیں مخاطب فرمایا؟ جو ایمان لائے ہیں، جو امتی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہیں کہ خبردار یہاں کی حد ادب ایسی ہے اور ایسا نازک حصہ ہے کہ کہیں کسی پہلو سے تجاوز ہوا تو جو کچھ تمہارا عمل ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معنی میں، کسی پہلو میں سبقت نہ لو. یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ماننے والوں. اب یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ اپنی بدبختی بڑھا رہے ہیں، چونکہ یہ سمجھنے کے لیے گفتگو نہیں کر رہے، اعتراضی پہلو اٹھا رہے ہیں. اب قرآن کریم ان کی اس بات کا بھی جواب آج ارشاد فرما رہا جو یہ قیامت کو جا کر کہیں گے کہ ہر شے بہم تمہیں مہیا کی گئی. پھر اور جگہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ کریم نہیں چاہتے کہ تمہیں سزا دیں، تو غفور الرحیم ہے، رحم فرمانے والے. یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتے، تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے. تو اللہ کریم کی تو مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمائی ہے عبادت کو، اس نے اپنا کرم اور احسان فرمایا ہے. اور کسی کا ایک عمل، سہل عمل، نتائج میں جو اجر اور ثواب ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. عمومی طور پر میں رمضان کی بات نہیں کر رہا، کسی خاص وقت کی بات نہیں کر رہا، عمومی زندگی کی بات کر رہا.
کہیں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو جتنی وہ زیادتی کر رہا ہے اتنا اس پر جب اس کو جواب دہی ہوگی یا اتنے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر صالح عمل ہے، اور صالح عمل کے حوالے سے اگر کسی نے سوچا، کوئی نیک عمل سوچا، کر نہیں سکا، سوچنے کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو جہاں تک یہ بدبختی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ گئے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں، تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جواز کوئی نہیں ہے کہ کل روز محشر تم کوئی جواز دے سکو یہ جو زیادتی تم کر رہے۔ اسی طرح آج ہم خود جب اپنا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں ایک ایسی روش پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کی مجبوری یا کسی کی کمی بیشی نہیں دیکھتا۔ ایک لفظ آج جو بولا جاتا ہے پرفیکشن، کہ ہر شے جو ہے وہ جامع ہو، لیکن وہ جامعیت پسند و ناپسند پر انحصار کرتی ہے۔ جامع سا یا مکمل کیا ہے؟ جو میں پسند کرتا ہوں۔ اب میں جہاں تک میری ذات ہے، جہاں تک میری دسترس ہے، جہاں تک میرا حق ہے، وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ میرے مطابق یا میری پسند کے مطابق ہو، لیکن میری پسند کو بھی حق کے تحت ہونا ہے۔ اب جہاں مخلوق خدا کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، آپ آج کے جو اظہار رائے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو تبصرہ کرنے والا ہے اسے کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ دین کی بات کی جائے اس پر اعتراضات، دنیا کی بات کی جائے اس پر اعتراضات، ذات کی بات کی جائے اس پر اعتراضات، اجماع کی بات کی جائے اس پر اعتراضات۔ یہ اعتراضات کبھی ختم ہو سکتے ہی نہیں تاکہ ہم سب حق پر آ کر جمع ہوں اور حق کے راستے پر کاربند نہ ہوں۔ تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کیسی سوچیں، کیسی رائیں اور کہاں کے مسافر ہو رہے ہو۔ کوئی ایسا جواز ہے نہیں کہ جہاں تم حق کو چھوڑ کر ناحق اختیار کر رہے ہو۔ اور جب کوئی رائے دیتا ہے کسی پر اور ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں دیتا ہے جہاں اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، یا کہیں کوئی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، تو وہ جس انداز سے اختیار استعمال کرتا ہے وہ اس کے اندر کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کا اندر کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے اندر کتنی پختگی ہے، کیا مضبوطی ہے اور کیا کمزوری ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے اظہار سے، اظہار رائے سے، انداز سے۔ لیکن وہ اظہار رائے وہاں سے جہاں وہ یہ محسوس کرے کہ اس اظہار رائے کے بعد مجھے کوئی کہہ کچھ نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں بے شمار جھگڑے ہو رہے۔ دین اسلام پر، احکامات پر، عبادات پر، ملک و قوم پر حیرانگی ہوتی۔ کسی شعبے کا ماہر اس شعبے پر بات کرے تو بات سمجھ آتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا سمجھ آتا ہے کہ اس شعبے پر اس کی محنت ہے، اس میں اپنی زندگی کھپا رہا ہے، اس شعبے میں اس سے متعلق اسے شدھ بدھ ہے تو رائے دیں۔ لیکن یہاں تو ایسے ہی ہے، ہماری آراء تو ایسے ہیں جیسے کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ انجینئرنگ پر بات کر رہا ہو، اور اگر کوئی انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو وہ میڈیکل کے جو حصے ہیں ان پر بات کر۔ کیوں یہ ہجان ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو ایک وقت آئے اور ہم یہ جواب جو ہے ورز کر رہے ہیں او تقول لو ان انزل علینا الکتاب لکن اہدی منہ۔ تو جہاں اب ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کوئی یہ کہے کہ میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا، میرے پاس شناسائی کے پہلو نہیں پہنچے تھے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ جو سفر
زندگی کا ہم کر رہے ہیں معزز سامعین کرام، نہ زندگی عمومی ہے تو نہ یہ سفر عمومی ہے، نہ یہ رہنمائی عمومی ہے، اور نہ اس رہنمائی کے ساتھ اس کے مطابق جو عمل اختیار کیا جائے گا وہ عمومی ہوگا، وہ خصوصی ہوگا، وہ اللہ کا کرم اور احسان ہوگا۔ یہاں کے لیے بھی زندگی سہل اور آسان ہوگی، اور آخرت عبدالآباد جو زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے وہاں بھی خیر گزرے گی۔ باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کس راہ کو منتخب کرتا ہے، لیکن راہ بھی ویسی ہوگی جیسا انتخاب ہوگا، اور منزل بھی ویسی ہی ہوگی جس راہ کا انتخاب کیا جائے۔ فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، سو یقیناً اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل، یعنی ایک واضح کتاب اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جاننا، سمجھنا اور عمل پیرا ہونا، ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور یہاں اظہار ہے، شان ربوبیت کا اظہار ہے، ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے عطا ہے۔ چونکہ جب لفظ رب پر بات آئے گی تو یہ بڑی واضح بات ہے، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، وہ عطا فرمانے والا ہے، ہمیں رہنمائی درکار ہے، اس نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اصول و ضوابط عطا فرما دی ہیں، ہمیں وہ استطاعت عطا فرمائی ہے وجودی ذہنی کہ ہم اس کے مطابق، اس حکم کے مطابق عمل کر سکیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، چونکہ جہاں وہ کھانے پینے کی، خوراک کی، سانس کی، ہر شے کی ضرورت پوری فرما رہا ہے، مقصد تخلیق، دیکھو کسی شے کا ہونا اور اس ہونے میں اس کو جو تقویت دینی ہے وہ ذرائع بہم پہنچانا ایک بات ہے، لیکن اس شے کا جو مقصد تخلیق ہے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس موضوع کے لیے ربکم، تمہارے اللہ، تمہارا وہ جو ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، اس نے یہ حصے تمہیں عطا فرمائے ہیں جس میں ہدایت ہے، خدا راستہ، سیدھا راستہ، غلط جو راستہ اسے بھی راستہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن خدا سے مراد صراط مستقیم ہے، عین سیدھا راستہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بات بڑی واضح ہے کہ زندگی جو ہے از خود ایک مسافر کی سی حیثیت ہے، زندگی ایک سفر پر مشتمل ہے، ہم مسافر ہیں، آپ میں ہم مسافر ہیں۔ قبرستان شہادت دیتے ہیں کہ یہاں نشان منزل اور بھی بہت سارے ہیں جو اس طرف گامزن رہے ہیں، اپنا حصہ گزار گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نومولود ہمیں شہادت دیتے ہیں کہ جہاں تم تھے آج وہاں تم نہیں ہو، جہاں تم نہیں تھے آج تم وہاں ہو، اور جہاں تم تھے آج وہاں ہم ہیں۔ ایک عمل ہے، ایک دائرہ ہے، ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو ایک سیدھی راہ کی رہنمائی بھی فرماتی ہے، ورحمہ، سبحان اللہ، اور رحمت عطا فرما دی گئی دونوں حصوں میں، کہ اس کی رحمت کا اطلاق ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پر ہوتا ہے۔ جو عمل اس کے مطابق کیا جا رہا ہے اس میں رحمت ہے کہ وہ عین اپنے مطابق، اپنے مقام پر وہ عمل بیٹھ رہا ہے،
کسی بوتل کا اگر ڈھکن کھولا جائے اور اسے بند کرتے ہوئے عین اس کے مطابق نہ چڑھایا جائے تو وہ ڈھکن نہیں چڑھتا، اگر اس میں کوئی دوائی ہے تو وہ ڈل جائے گی۔ تو پوری زندگی جو ہے اسے ہم اتنی اہمیت بھی نہ دیں جتنی اہمیت ایک دوا کی جو ڈھکن ہے اس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ حکیم کی ایک پوڑی اگر اسے اس انداز سے نہ بند کیا جائے تو وہ جو نسخہ ہے وہ گر جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ تو وہ جو حکیم کا نسخہ ہے اس میں جو کاغذ کے پرت ہیں ان کی اہمیت ہے، تو کیا ایک انسانی حیات کی اہمیت نہیں ہے؟ کہ اس پڑیا کے لیے، اس دوا کے لیے کاغذ کے پرت ایک خاص انداز سے بند کیے جاتے ہیں کہ یہ دوا ضائع نہ ہو، اپنے مقصد کو پہنچے، یعنی مریض کی شفا کا سبب ہو۔ تو جس پر بحث ہے، جس کے لیے دوائی ہے، بجائے خود اس پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ کیا انسانی زندگی اتنی عام ہے؟ ایک کاغذ کی جو پرت ہیں وہ زیادہ اہم ہے اور انسانی زندگی جو ہے وہ اتنی غیر اہم ہے۔ تو اللہ کریم کی جو رحمت ہے، جب عمل اس ہدا پر کوئی قدم اٹھائے گا، اس راہ ہدایت پر اٹھائے گا، تو اس میں برکت بھی ہوگی اور عمل عین اپنے مقام کے مطابق ہوگا تو زندگی بھی سہل ہوگی۔ یعنی کاغذ کے پرت باقاعدہ اور ترتیب سے بند ہوں گے تو دوا گرے گی نہیں، خاک میں نہیں ملے گی۔ اسی طرح انسانی حیات جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے تو ساری مخلوق سر بسجود ہو جائے، کیونکہ ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ جو مخلوق مکلف ہے اس ایک وقتی اختیار ہے راہ کے منتخب کرنے کا، تو یہ جسے اختیار دیا گیا ہے یہ بھی سارے سر بسجود ہو جائیں، تو کون سی وہ تعمیر ہے یا کون سی وہ شے ہے جو اللہ جل شانہ کو یہ مہیا کر سکیں؟ تو بے نیاز ہے۔ اس سجدے میں جو حصول ہے وہ سجدہ ریز ہونے والے کے لیے ہے، جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ تو جو رحمت ہے وہ ہر پہلو سے اس کا احاطہ کرے گی، عمل میں بھی برکت ہوگی، یعنی اس کے نتائج مثبت ہوں۔ اسی طرح جو اس پر اثرات مرتب ہوں گے وہ ایسے مثبت ہوں گے کہ اسے شیطان سے حفاظت ملے گی، اس کو نفسانی خواہشات سے حفاظت ملے گی، اس کو معاشرے کی عمومی جو برائی ہے اس سے حفاظت میں، جیسے آج گرمیوں کا موسم ہے اور حدت اور تپش ہے سورج کی، تو کہیں سایہ میسر آ جائے اور کہیں سایہ نہ ہو، ہر دو صورت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح جب اللہ کریم کی رحمت نصیب ہوگی تو ہدایت میں ترقی ہوگی، زندگی کے معاملات میں برکت ہوگی، اور جب سیدھی راہ نہیں ہوگی تو لا محالہ پھر قدم الٹی راہ کے مسافر ہوں۔ جیسے کہہ دیا جائے کہ دن نہیں ہے جی، تو کیا مطلب ہے اگر دن نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے رات ہے۔ اور کہا دیا جائے کہ رات نہیں ہے تو کیا پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ کہا جائے کہ ہاں دن ہے؟ اگر رات نہیں ہے تو میاں پھر دن ہے، اگر دن نہیں ہے تو پھر رات ہے۔ اسی طرح جب حق نہیں ہے تو پھر ناحق ہے۔ اللہ کریم کی رحمت سے جب کوئی باہر جائے گا تو وہ پھر اتنا اپنے لیے بدبختی جو ہے اسے جمع کرنے کا سبب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آج جو ہم یہاں جمع ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اجتماع کے کچھ جو ہیں پیریڈ انہیں آن لائن بھی چلایا جائے، اس لیے کہ یہ جو وبائی مرض ہے اس میں باقاعدہ اجتماع یا اس میں رش کا ہونا سب کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات
اس جمع ہونے میں جسے توفیق نصیب ہوئی، جس نے سفر کیا اور سفر کی مشکلات سے گزرتا ہوا اس مقام پر پہنچا، ہم وقت وہ جو پہنچنا ہے با مقصد ہونا چاہیے، اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ دیکھنے میں ایک روا روی لگتی ہے کہ شاید نظام ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، نہیں، یہ روا روی نہیں ہے۔ چاہے ضعیفی سے نظر کمزور ہو جائے، اس سوال کا جواب دیکھ کر دے رہا ہوگا فی ما کنتم، تو ملک الموت کی یہ آواز کہ فی ما کنتم، چاہے ظاہراً نظریں دھندلا گئی ہوں، روبرو جواب دے رہا ہوگا کہ میں یہاں کیا کرتا رہا ہوں دنیا میں۔ تو یہ کرنے کا وقت ہے، محنت کریں۔ اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ یاد ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ یہی راہ ہے جو تمہیں سکھائی ہے، جو تمہیں بتائی ہے، جس کی تمہیں تربیت دے رہے ہیں، اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ میں لطیفہ قلب ہی کر رہا ہوں تو یقین مانیں ہر دفعہ کی اللہ کی جو یاد ہے، ایک بات بنیادی سمجھیں، اللہ کریم کو یاد کرنا کیا اللہ کریم کی رحمت نہیں ہے کہ نہیں؟ پھر جس طرح اللہ کریم کی ذات لامحدود ہے، کیا اسی طرح صفات باری تعالیٰ لامحدود ہیں کہ نہیں؟ جواب دینا۔ جب لامحدود ہے تو پھر کیسے اسے محدود سوچ سکتے ہو؟ ہر بار جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، بھلے لطیفہ قلب کی ابتدا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ ہر بار اس پر جو عطا ہے اسے تم پیمانے میں لا سکو؟ ہر پکار ترقی دیتی ہے، ہر اللہ کی یاد اپنے اندر وسعت رکھتی ہے، اور یہ ایسی ترقی ہے جسے آپ محدود نہیں کر سکتے، ماپ نہیں سکتے ہمارے حساب کتاب سے باہر۔ تو جب بیٹھیں اللہ اللہ کے لیے، پورے شوق سے بیٹھیں، پوری محبت سے بیٹھیں، پورے احترام سے بیٹھیں، خالص نیت سے بیٹھیں۔ ہم کیا اور ہمارا بیٹھنا کیا، لیکن جس ذات کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہ رب العالمین، عالموں کا مالک ہے، واحد ذات ہے۔ تو جب ہم اپنے بیٹھنے اور اپنے بیٹھنے کے نقائص کو دیکھیں گے، وہ تو پھر ہم ہوئے یا میں ہوا، لیکن جب بات نتائج کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو اس طرف اس کی شان ہے، تو پیمانے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور بڑے حضرت کی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے تھے یہ وہ دولت ہے جس کا اندازہ برزخ میں ہوگا کہ کتنا اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ دارالعمل میں یہ نصیب ہو۔ اب یقین مانیں سارے حلیے، سارا ظاہر دین کے مطابق جب بندہ بات کرتا ہے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اس بات میں تو اتنا بڑا اعتراض ہے کہ یہ اعتراض پر اگر آپ فقہی بحث کریں تو اللہ کریم کی ذات تک جا رہی ہے بات، اندر ہمارے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، بڑا عالم ہے، بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، ہم چاہتے ہیں لوگ یہ کہیں۔ تو لوگوں نے کہا تو کیا ہوگا، اور لوگوں نے نہ کہا تو کیا ہو؟ بات تو عند اللہ ہے، وہاں کسی لمحے کی کوئی اکائی اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، ساری بات تو اس طرف ہے۔ اور کیسی خوبصورت راہ ہے،
جس کی نشاندہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس راستے پر نشان کرتے گزرے۔ خیر القرون کی بابرکت ہستیاں، علماء، مشائخ، وہ کیسی خوبصورت راہ ہے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں، اللہ کی توفیق عطا فرمائیں، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے معاملات، ہماری زندگیاں، پریشانیاں، صحت، بیماریاں، بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ زندگی کے ہر پہلو میں آسانی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔